فائنلی جی میں نے واشنگ مشین بھی لگا دی ہے تاکہ کپڑے میں واش کر سکوں، میرے کافی جمع ہو گئے تھے۔ تو جیسا کہ بیڈ بھی آ گیا ہے تو ساتھ ساتھ میں نے کہا یہ کام بھی ختم کروں۔ سب سے پہلے اس میں وائٹ ڈریس جتنے بھی ہیں دل بھر کے وہ ایڈ کیے ہیں، اس کو بس میں تھوڑی دیر بعد نکالوں کیونکہ میں نے 2-3 دن سے ان کو بھگو کے رکھا ہے، باقی یہ سارے ہیں ان کو کرتی ہوں۔ چلیں جی، نینا گئی ہوئی ہے کام پر اور ہمارے گھر آیا ہے ایک چھوٹ۔ چلیں جی، ابھی فرنیچر کے بعد ہم واپس گھر جا رہے ہیں، اور یہاں پہ جو گھر ہے بہت خوبصورت ہے۔ موسم یہاں پر پنجاب کی نسبت بہت اچھا ہے، گرمی نہیں ہے، ہوا بھی چل رہی ہے، لیکن وہاں بھی شاید اب ہوا چلنا شروع ہو گئی ہے۔ ایسے جو ڈیکور کیے ہوتے ہیں نا مجھے بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ یہ کوئی کلب ہے، سن سیٹ کلب تھا، اور گھر چیک کریں آپ، کیا خوبصورت گھر ہے۔ ادھر اس سائڈ پر بھی ادھر دیکھیں، لگ رہی ہے کپے ہیں نا، یہ کبوتر ہے سارے کبوتر ہیں۔ یہاں آپ ان کو دانا پانی ڈال سکتے ہیں۔ یہ ویو بھی چیک کریں، بہت خوبصورت ہے، مارکیٹ ہے کوئی، افرا تفریح ہے ہر طرف۔ سامنے جامع مسجد ہے، یہ ادھر یہ مسجد آپ چیک کریں کتنی خوبصورت ہے، کیونکہ میری تو فی الحال آنکھیں ہی نہیں کھل رہی، لیکن کافی پیاری ہے۔ بادل بھی ہیں آسمان پر، یہ ہے سامنے جامع مسجد، ماشاءاللہ۔ مسجد کو بھی خوب سجایا ہے، اس طرف سے بھی آتی ہے۔ جب بھی مسجد کے پاس سے گزرتے ہیں نا تو اللہ اکبر پڑھنا چاہیے اور کلمہ پڑھنا چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے، آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ ایسا کرتی ہوں، تو آپ لوگ بھی ایسا کیا کریں۔ مسجد کے ساتھ گھر چیک کریں کتنے خوبصورت ہے۔ کافی دنوں کے بعد آج میں باہر آئی ہوں نا تو موسم ٹھیک ہے، کافی اچھا ہے۔ یہاں پہ یہ روڈ کو کلر کر رہے ہیں، یہ دیکھیں ساری بلیک ہوئی پڑی ہے، اچھی لگ رہی ہے۔ آج ایسے کپڑے واش کیے ہیں، جگہ جگہ پر پھیلانے پڑے ہیں کیونکہ تاریں تو کہیں بھی نہیں باندھی ہوئی تھیں۔ اور یہ روم آپ چیک کریں، ایک سیکنڈ میں لائٹ آن کروں، یہ دیکھیں اوپر نیچے کر کے سارے جو ہے نا کپڑے ڈالے ہوئے ہیں۔ پنکھا سارا دن چلتا رہا، یہ سوٹ انتہا سے زیادہ گندا تھا، اس کو تو پھر میں نے نا 3-4 دن پہلے بھگویا تھا، 3-4 دفعہ اس کو دھویا تو جا کر یہ صاف ہوا ہے۔ ساتھ میں تھوڑی سی ہیلپ بھی کی ہے، تو میں نے بیڈ شیٹیں بھی واش کی تھی، ان کو پھر میں نے ایسے الماریوں کے دروازے کھول کے نا اس کے اوپر پھیلا دیے، پنکھے چلا دیے۔ یہ ان کے تکیے پڑے ہیں، کچھ نیچے گر گئے ہیں، ایسے ہی ہے بس۔ اب یہ کپڑے ہو جائیں اس کے بعد میرا گھر بھی گیا۔ گون واش کیا ہے کیونکہ یہ گون ایزیلی پہنا جاتا ہے، وہ جو بلو والا ہے نا وہ کافی بڑا ہے اور کافی نا مطلب وہ بائک پہ بیٹھے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ الحمدللہ سے گھر سارا نیٹ اینڈ کلین ہے، اور بس شکر ہے آج سارے یہ خاص طور پہ کام ہو گیا، اس کی فکر تھی، اب میں ریلیکس ہوں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ یہ میرا ولاگ کل کا ہے، کل سارا دن میں کام کرتی رہی، اور جو باہر کا ولاگ ہے وہ 2 سے 3 دن پہلے کا ولاگ ہے، جو کہ صرف فرنیچر دکھانے کے لیے دل بھر مجھے آدھا گھنٹہ کے لیے باہر لے کر گئے تھے، اس وقت میں نے ریکارڈ کیا تھا، تو لیکن میں نے اپلوڈ نہیں کیا، شاید اس میں فرنیچر کا کہیں ذکر بھی کر رہی ہوں تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آج بس گھر میں کوئی بھی کام نہیں تھا۔ یہ بازو بھی میرا کل بری طریقے سے جلا ہے، بہت برے طریقے سے، تو ابھی اس پہ بھی جلن ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلی بات میں یہ کرنا چاہوں گی، سب کہتے ہیں کہ دلبر کو میں نے بیمار کیا ہے، ٹھیک ہے میں نے آج یہ چیز مان لی، میں نے بیمار کیا ہے، تو بس میری بھی دلبر سے ریکویسٹ ہے کہ اگر وہ اس گھر میں آ کر بیمار ہوتے ہیں تو وہ ادھر رہا کریں تاکہ جلدی ٹھیک ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ ان کی زندگی کی بہت سے لوگوں کو ضرورت ہے،
میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، ان کو 2 دن ہاسپٹل لے کر جاتی رہی ہوں، اور سنا نہیں رہی، لیکن میں یہ بتا رہی ہوں جیسے سب لوگ یہاں آ کر بتاتے ہیں، تو میں نے بھی سوچا کہ میں بھی بتا دوں۔ پہلے دن انہوں نے میڈیسن دی ہے، میڈیسن سے کوئی فرق نہیں ہوا، ان کو پٹیاں وغیرہ کرتی رہی ہوں، کوئی اثر نہیں ہوا ان کو۔ پھر ڈرپ لگائی ہے، ڈرپس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تیسرے دن پھر میں نے یزمان والے ڈاکٹر سے میڈیسن کا پتہ کیا ہے، وہ پھر مجھے شاہ رخ بھائی نے لا کے دی ہے۔ شاہ رخ بھائی بھی اس چیز کے گواہ ہیں، وہ میڈیسن کھائی ہے تو یہ الحمدللہ سے اب وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ تھوڑی سی ویکنس ہے لیکن وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر تو وہ یہاں آ کر بیمار ہیں تو بس میری ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ بے شک یہاں نہ آئیں، اپنی فیملی کے ساتھ رہیں، شاید وہاں وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں۔ تو بس اتنا بولوں گی۔ اس کے علاوہ مجھے بات کرنی ہے سائمہ جٹ پہ، ہے تو میری بڑی بہن، جن کی ایک ہی گلا کہ جس نے مجھے کال نہیں کی۔ تو میں ان کی کافی، جب سے میں یہاں آئی ہوں ان کی ویڈیو دیکھ رہی ہوں۔ آپ لوگ بھی مجھے کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ کی سسٹر یہ کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں۔ میں کمنٹس بھی ڈیلیٹ کر رہی ہوں، اگنور کر رہی ہوں کہ کوئی بات نہیں۔ ایک دن ہوتا ہے، 2 دن ہوتا ہے، 3 دن ہوتا ہے، 1 ہفتے سے یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے، تو اس لیے پھر میں آج یہ بول رہی ہوں۔ سب سے پہلے سوال کا جواب میں ان کا دوں کہ مجھے کال نہیں کی۔ ایک انسان 18 گھنٹے کا سفر کر کے یہاں کراچی پہنچتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ 18 گھنٹے آپ سفر میں رہیں گے تو آگے آپ موبائل تو چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے نا، اب تھوڑی سی ریسٹ کریں گے۔ 15 گھنٹے تو ہمیں لگ ہی گئے تھے یہاں آتے ہوئے، شاید اس سے زیادہ ٹائم ہی لگا۔ جیسے میری آنکھ کھلی ہے تو میں نے بلاگ دیکھا، بلاگ میں سب سے پہلے جی آپی سائمہ نے میرے اوپر ٹھوک کے ریئیکشن ڈالا ہوا تھا۔ لوگوں نے مجھے گالیاں بھی دیں، چند لوگوں نے رپورٹ بھی کیا۔ میں نے امی کو کال کی کہ مجھے پلیز اسے سمجھائیں کہ ایسی چیزیں نہ دکھائیں گھر سے، تو میں بھی روتی آئی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ آپ ویڈیو بنائیں لیکن اچھے طریقے سے بنائیں، یہ تو نہیں ہے کہ آپ بھی مجھے تانے مینے دینا شروع کر دیں۔ اس کا مطلب تو پھر یہی ہے کہ جیسے شروع میں آپ کہتی ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنی بہن کے ساتھ کھڑی ہوں، میں دکھ سکھ میں کھڑی ہوں، میں نے اس کے لیے یہ کیا وہ کیا، میں نے تو کبھی بھی انکار نہیں کیا کہ آپ نے میرے لیے یہ نہیں کیا، لیکن اب جو آپ کر رہی ہیں میں اس سے بھی انکار نہیں کروں گی کہ آپ نے بھی مجھے رج کے ذلیل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ میری ہانیہ سے ڈیلی بات ہوتی ہے لیکن میں ڈیلی ریکارڈ نہیں کرتی۔ کل بھی میں نے آپ لوگوں کو وہ ویڈیو دکھائی ہے جو اسے پچھلے دن کی تھی۔ سم ٹائم میں اس کی کال کرتی ہوں، وہ پک نہیں کرتی، اور میں یہاں پر اس کا نمبر تو شو نہیں نہ کر سکتی، اسکرین تو نہیں نہ لگا سکتی، ٹھیک ہے۔ میں اسے کال بھی کیونکہ ہانیہ کے پاس میرا موبائل ہے، پرسنل اس کا موبائل ہے جس پہ صرف واٹس ایپ بنا ہوا ہے، وہ جسٹ گیمز وغیرہ کھیلتی ہے اور اس میں کوئی سم وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو واٹس ایپ ہے وہ بھی ایسے گھر والوں کے پاس ہی ہے، وہ بھی صرف ایسے اس نے میرے لیے بنایا ہوا ہے، یا نانی بابا کو کال کر لی اس کے لیے اس نے ہے، ادروائز وہ اتنا فون یوز نہیں کرتی ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج آپی سائمہ بول رہی تھی کہ یہ سوٹ پڑا ہے اپنا چینج کر کے لے لے گی، یہ لے لے گی، تو میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ میرے خیال میں کل آپ لوگ کپڑے چینج کر کے لے بھی آئے ہیں۔ ہانیہ کو میں 1 دن پہلے اپنے ساتھ ولاگ میں دیکھا ہوگا کہ بہاولپور لے کر گئی تھی بائک پر، وہ اتنا سفر نہیں کر پا رہی تھی تو وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ بائک روکیں۔ دوسرے دن ہم پھر چلے گئے، میں اس کو دوسرے دن کیسے لے کر جاتی، پھر تو آپ نے ریئیکشن ڈال دیا تھا کہ مجھ سے پوچھے بغیر لے کر گئے ہیں، حتیٰ کہ راستے میں آپ کھڑی تھی اور آپ کو ہم نے بتایا تھا، بھائی ندیم بھی تھے کہ ہاں بھائی ندیم ہانیہ کو گھر چھوڑنے آئے تھے، اور آپ کو بتایا بھی تھا کہ ہانیہ ہمارے ساتھ بہاولپور جا رہی ہے، تو آپ نے بولا ٹھیک ہے، لیکن آپ نے وہاں پر ریئیکشن ڈال دیا کہ میری بغیر پرمیشن کے لے کے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر بھی ہم چپ ہو گئے کہ چلیں کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے بھائی ندیم چھوڑ کر گئے ہیں، اگلے دن پھر آپ نے بولا کہ جی نہیں وہ نہیں جا سکتی۔ میں نے ایز اے سرپرائز اس کے لیے عید کا ڈریس لیا، امی کے لیے لیا اور لے کر آ کے میں نے اسے پہنایا۔ ہلکے سے اس کے بازو تنگ تھے اور وہ بازو مجھے ہانیہ نے خود بولا تھا کہ اسے بلو کلر کا ڈریس لینا ہے اور شرارہ لینا ہے، اسی لیے پھر جیسے میری سیلری آئی میں نے سب سے پہلے اس کا سوٹ لیا، تاکہ مجھے پتا تھا بعد میں جو پیسے ہیں وہ شفٹنگ میں لگ جانے ہیں تو میرے پاس پیمنٹ نہیں ہوگی اور میں ہانیہ کو کپڑے لے کر نہیں دے سکوں گی۔ تو ابھی آپ بول رہی ہیں کہ خود پہن لینا، تو
ٹھیک ہے، میں اس چیز پہ کوئی بھی اعتراض نہیں کرنا چاہتی، جیسے آپ کی مرضی آپ بولیں۔ اس کے علاوہ آپ بہت کچھ آپ نے میرے لیے کیا ہے، بہت کچھ کیا ہے، میں نے کبھی اس چیز سے انکار نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ نہ میری کال لیتے ہیں نہ بات کرتے ہیں، تو پھر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ ہانیہ کو ویڈیو میں دکھا دیتے ہیں، یہ غلط چیز ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ بی پی کی پیشنٹ ہیں، تو صرف آپ ہی پیشنٹ ہیں، آپ کے اندر خون ہے، آپ کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، ہمارا نہیں ہوتا۔ بس میں آپ کے لیے، جیسے آپ میرے لیے اتنا الفاظ یوز کرتی ہیں نا، میں آپ کے لیے نہیں کرنا چاہتی۔ اور ایک بات آپ اور کہتی ہیں کہ ثنیہ میرے آگے بولتی نہیں ہے، خود آپ یہ بولتی ہیں۔ یہ ایک رسپیکٹ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بہن بھائی کی عزت کرتے ہیں اور ان کے سامنے بولتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ ڈر نہیں ہوتا، وہ رسپیکٹ ہوتی ہے۔ تو بس اتنا ہی بولوں گی، اور کچھ بھی نہیں میں بول سکتی۔ اور آپ دل کھول کر ویڈیو بنائیں میرے اوپر، جتنے بھی ریئیکشنز دینے ہیں دیں۔ میں پہلے بھی یہاں آتی ہوں تو واپس آ جاتی ہوں۔ تو ہانیہ کو آپ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، سیدھی سی بات ہے۔ اتنا آپ کو پتہ ہے کہ جب تک آپ اسے ڈرائیں نہ، وہ اسکول قرآن پاک پڑھنے نہیں جاتی ہے، وہ صرف ایک آپ کی بات مانتی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ مجھے ہی غلط ثابت کرنا چاہتی ہیں تو آپ بھی لگی رہیں۔ یہاں بہت سے لوگ ہیں جو ڈیلی مجھے ٹارگٹ کرتے ہیں، مجھے بہت سی چیزیں آمنے سامنے ہوتی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، آپ بھی ہو جائیں۔ انسان کو نا بس پھر میں اتنا لاسٹ پہ بولنا چاہوں گی کہ ایک سائڈ پر رہنا چاہیے، یا تو وہ کھل کے مخالفت کرے یا پھر وہ کھل کر ساتھ دے، اور دوگلا انسان نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے بہت کنٹرول کیا کہ میں آپ کے اوپر کوئی بھی ویڈیو نہ بناؤں، لیکن شاید آپ کو جواب میں پھر اب ایسے ہی دے سکتی ہوں، کیونکہ کال میسج تو بھائی ندیم کو بھی کل میں نے کال کی تھی، اور انہوں نے بھی بولا تھا کہ ہاں میں اسے روکتا ہوں، لیکن وہ ایسی ویڈیو بنانے سے رکتی نہیں ہے۔ میں پھر سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے، شاید آپ ان کی بات نہیں مانتی، یا انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ امی سے بھی کئی دفعہ بات ہوئی ہے، تو پھر اب بس کچھ نہیں میں بول سکتی، کیونکہ جب آپ کا برا ٹائم چل رہا ہو تو کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس چیز کا عقیدہ ہے کہ اگر آپ اس دنیا میں اکیلے آئے ہیں تو آپ نے اکیلے ہی جانا ہے۔ میری کسی بھی بات کا کوئی بھی بندہ غلط مطلب نہ لے، اور اگر لینا بھی ہے تو آپ لوگوں کی مرضی، میں آپ لوگوں کو روک نہیں سکتی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج میرا ولاگ نہیں ہے، یہ آپ سائمہ کو میں نے جواب دینا تھا، کیونکہ کال پر تو وہ کہتی ہیں کہ کال آتی نہیں ہے، جاتی نہیں ہے، اور دلبر سے ریلیٹڈ سب میسج کر رہے ہیں۔ اب وہ ٹھیک بھی ہیں، پھر بھی میسج آتے ہیں، تو بس ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ جی پھر اپنے گھر ہی رہیں، تاکہ وہ ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ ان کو تو بخار پنجاب سے آیا نا، ایون کہ پنجاب سے وہ بالکل ٹھیک آئے ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ بس اتنا ہی بولوں گی اور کچھ نہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جیسے آپ سپورٹ کرتے ہیں ایسے سپورٹ کرتے رہیے گا۔ اور بس یہی چیزیں ہیں۔ کل میں نے کچھ اگر ٹپس دی تھی تو اس پہ بھی لوگوں نے مذاق بنایا، تو کوئی بات نہیں، میرے پاس جو نالج تھا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو نہیں پسند آیا تو کوئی بات نہیں، انسان ہر ایک کے مطابق تو نہیں ڈھل سکتا۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنا ولاگ اینڈ کرتی ہوں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ آئی ہوگی۔ میں نے کسی کے لیے کوئی ہارڈ ورڈز نہیں بولے ہیں، لیکن ایک انسان کب تک سنے، کب تک برداشت کرے۔ اور بھی بہت سے سوال تھے، لیکن پرسوں جو ہے نا میرا بازو بہت برے طریقے سے جلا، اگر میں آپ کو صحیح سے دکھا سکوں، یہ دیکھیں، کیمرے کے سامنے ہاتھ آ گیا تو وہ بلر ہو گیا، تو اسکن اوپر والی اسکن بھی اتر گئی ہے، تب جل رہا ہے۔ یہ شاید جلا تھا، میری جو کڑاہی ہے نا وہ اسٹیل لوہے کی ہوتی ہے نا، کون سے برتن ہوتے ہیں، سلور کے ہوتے ہیں، وہ اس کے ساتھ نا یہ اس کے جو سائڈ سے پکڑنے والے ہینڈل ہیں نا، وہ بھی اسی کے ہی ہیں، لوہے کے ہیں یا سلور کے ہیں، وہ اچانک سے لگ گیا۔ تو اس کے بعد یہ اس میں بہت نا وہ ہو رہی ہے،
بس اسی کے ساتھ اپنا ولاگ اینڈ کرتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا. اگر پسند آئے تو اسے لائک شیئر کمنٹس اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا. اور ملوں گی کل آپ کو ایک اچھے ولاگ میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اجازت ہے. اللہ حافظ.